تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ اگر آپ اس رات کی تمام برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس رات میں اپنی تمام حاجتیں پوری کروانا چاہتے ہیں اور جو ساری عمر نہیں مل سکا آج کے دن ہی اللہ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پورا سال آپ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس رات کی یہ خاص عبادت 4 رکعت نماز نفل ہے، اس طرح آپ نے ادا کرنی ہے کہ اس کے بعد سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ 4 رکعت نماز نفل آپ نے کس طرح ادا کرنے ہیں، اس کی نیت، طریقہ کار، اس میں کون کون سی صورتیں کس کس تعداد میں پڑھی جائے گی، یہ مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ اور ہر سال لوگ اس رات میں یہ 4 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، اگر ان کی کئی 100 حاجتیں بھی ہوں تو اسی ایک رات میں اللہ پوری فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ اس رات کی خاص عبادت ہے اور ہم تو اس رات کے انتظار میں تھے، ہم سب یہ عبادت کرنے لگے ہیں، اس لیے میں نے کوشش کی آپ دوست احباب کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے۔ مساجد میں یہ نوافل پڑھے جاتے ہیں، گھروں میں لوگ پڑھتے ہیں، اور ہر سال جو پچھلے 2025 میں نہیں مل سکا یہ 2026 میں مل جاتا ہے، اس لیے جس کے پاس گھر نہیں اس کو گھر مل جاتا ہے، جس کے پاس دولت نہیں دولت مل جاتی ہے، جو بے اولاد ہیں اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے، جو جس بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ پاک اس برکت سے، کیونکہ یہ رات بڑی عظمتوں والی ہے، یہ رات بڑی فضیلتوں والی ہے، اس رات کی بڑی شان ہے، اس لیے اس رات کو عام راتوں کی طرح نہ گزاریے گا۔ بہت سارے لوگ اس رات میں سستی میں، غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن خدا را کوئی اور کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن اس رات میں یہ 4 رکعت نماز نفل اور سورۃ اخلاص کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ 2 رکعت کر کے آپ نے ادا کرنی ہے۔ پہلی 2 رکعتیں کیسے پڑھنی ہیں اور بعد میں 2 رکعتیں، ان دونوں کی نیت کیسے ہے، یہ میں آپ کو تفصیل بتانے لگا ہوں۔ اب ان نوافل کو آپ کس ٹائم سے کس ٹائم تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ مغرب کی نماز، آج جمعہ ہے نا، تو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر آپ اس کو پوری رات میں جب چاہیں جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ رات کی نوافل نہیں پڑھ سکا تو پھر وہ کیا کرے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 27 رجب کے دن میں پڑھ لے۔ دن میں بھی نہیں پڑھ سکا تو پھر اس کی قسمت ماڑی ہے، اس لیے کہ وہ اتنی بڑی برکت سے محروم رہ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں پورے ماہ رجب کے مہینے کی برکتیں حاصل کریں، آپ نے پورا مہینہ سستی میں، غفلت میں گزار دیا ہے، اس مہینے کی برکتیں حاصل نہیں کر سکے، تو پھر آج آپ اس نوافل کو پڑھ کے، اس نماز کو پڑھ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ نماز ہے۔ یوں سمجھے جو اس نماز کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب اور دوست بنا لیتا ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اللہ کا فضل حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ نے یہ نماز کیسے پڑھنی، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد پھر دوسری 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اب ذرا ترتیب سنیے گا، پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کچھ اعمال اور وظائف پڑھنے ہوں گے تاکہ آپ کو اس رات کی تمام برکتیں مل سکیں۔ اس لیے دوستو ہم سب اس رات میں یہ عبادت کرنے لگے ہیں، آپ بھی اس میں ضرور شامل ہوں۔ اس سے ہوگا کیا، حاجت پوری ہونے کا مضبوط ترین یہ عمل ہے، مضبوط ترین یہ عبادت ہے، دل کے اطمینان اور سکون کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، میری فلاں مشکل دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، میرے فلاں غم بڑھتے جا رہے ہیں، میں کدھر جاؤں کہاں جاؤں، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں، سارے سہارے اور آسرے ختم ہو چکے ہیں، آئیے اس کو میں ایک ایسا عمل دے رہا ہوں جس کے ذریعے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ کہتے ہیں اس کا مقدر سنور جاتا ہے اور ان نوافل کے ذریعے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر بدلانا چاہتے ہیں، اپنی منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سب کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو آج تک دعائیں نہیں قبول ہو سکی وہ دعائیں کوئی قبولیت چاہتے ہیں، تو آئیے پھر آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت کی نیت کیا کرنی ہے، آپ نے 2 رکعت نماز
صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر اس طرح آپ نے ادا کرنے، یعنی نیت پہلے 2 رکعت کی میں نے آپ کو عرض کی ہے، آپ نے اس ترتیب کے ساتھ ہی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اپنی جائز حاجت کے لیے آپ نے یہ پڑھنے ہیں۔ تو اس سے آپ نے یہ نیت جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہی نیت کرنی ہوگی پہلی 2 رکعتوں میں اور دوسری میں، لیکن اس کی ترتیب اور تعداد میں کچھ تھوڑا سا فرق ہوگا، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلی نیت آپ نے سمجھ لی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر۔ لڑکی ہیں لڑکا ہیں ہر ایک کے لیے نیت ایسے ہی ہے، اس نے کہنا ہے میں پڑھتا ہوں، اس نے کہنا ہے میں پڑھتی ہوں، تو اس طرح آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور پہلی رکعت کے اندر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ دیکھیں ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ، ایک ایک جز، ایک ایک بات بتاؤں گا۔ اب سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھنا آپ کی ذمہ داری ہے، کامیابی میرا رب ضرور عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی اخلاص کے ساتھ رب سے مانگتا ہے نا، اللہ پاک اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ تو وہ دن ہیں، یہ تو وہ رحمتیں ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن ہو اور رات شب معراج کی رات ہو۔ یہ وہ رات ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کروایا، حضور آسمانوں پر اللہ کی بارگاہ میں سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے، اور پھر اسی لیے آپ نے اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں عطا کی گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر 5 نمازیں کر دی، اور یہاں تک کہ آج ان نمازوں کی برکت یہ ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 کا نہیں بلکہ 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے ثنا پڑھی سبحانک اللہ، پھر سورۃ الفاتحہ شریف کو ایک بار پڑھا، اس کے بعد آپ نے دوستو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو آپ نے پہلی رکعت کے اندر 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو تعداد بتائی جائے اس کے برابر ہی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ بڑی اہم عبادت ہے، یہ بہت ہی اہمیت والی، اس لیے کہ یہ جو شخص پڑھتا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے 11 بار تو بڑی مختصر ہے، یہ آپ کے لیے مختصر ہوگی، لیکن اللہ والوں نے جو ترتیب بتائی وہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھیں تعداد اگرچہ تھوڑی ہوتی ہے لیکن اس میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ یہ ازمودہ ہوتی ہے اور یہ اللہ والوں کی بتائی ہوتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بڑی اہم پتے کی بتاؤں، ایک چابی ہوتی ہے، اس کا تالا ہوتا ہے، اگر ہم چابی کا ایک دندہ زیادہ کر دیں تو وہ چابی کبھی بھی تالا نہیں کھولتی، اسی طرح اگر آپ اس کو بڑھاتے ہیں، ابھی میں زیادہ پڑھتا ہوں تو پھر آپ کو وہ فیض وہ برکت نہیں ملتی۔ اکثر لوگ یہیں پہ تو غلطی کرتے ہیں نا، وہ اپنی منمانی کر جاتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرنے لگ جاتے ہیں، اس لیے پھر ان کے لیے مشکلیں حل نہیں ہوتی، ان کی پھر پریشانیاں حل نہیں ہوتی، ان کے پھر معاملات حل نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ کو پھر ماننا پڑے گا کہ جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے، جو ترتیب اللہ والوں نے سمجھائی ہے اس کے مطابق ہی ہم کریں گے تو یہ فیض ہمیں ملے گا، پھر یہی برکتیں ہمیں ملے گی۔ اس لیے اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا، یہی ترتیب اور طریقہ رکھنا ہوگا۔ اب پہلی رکعت جیسے آپ نے پڑھی ہے نا، اسی طرح دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسری رکعت میں پھر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اب دوسری رکعت کے اندر آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جتنی بار پہلی رکعت میں پڑھا ہے اتنی بار ہی آپ نے دوسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے، یعنی تعداد سیم ہے دونوں رکعتوں کے اندر، تو اتنی تعداد میں ہی آپ یعنی دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے تشہد یعنی آپ نے رکوع چلے جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، پھر آپ نے تشہد بیٹھنا ہے، سلام پھیرنا ہے۔ 2 رکعتیں آپ نے اس طرح مکمل کرنی ہیں۔ دونوں رکعتوں کی ترتیب میں نے بتا دی، دونوں رکعتوں میں ایک ہی تعداد ہے، دونوں ایک ہی صورت ہے، اور اس کی تعداد ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اور اس لیے کہ آج جب یہ 2 رکعت آپ پڑھیں گے اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، اور بیٹھ کر اب آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، جو تسبیحات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اتنی کمال کی ہے نا کہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ واقعی یہ عمل بندے کی زندگی بدل دے گا، کیونکہ اس کے اندر سب سے پہلے اب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے
قرآن کریم کی یہی صورت جو آپ نے نوافل کے اندر پڑھی ہے، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کتنی بار اول آخر آپ نے یعنی کہ جو اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ تسبیح کیا ہے؟ وہ فقط اتنے سے الفاظ ہیں کہ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، یہی سورت جو آپ نے پڑھی، اس کو کتنی تعداد میں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب یہ سورت کوئی عام سورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ اس سورت کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے، اس کی عظمت کو نہیں سمجھتے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد اگلی جو تسبیح آپ نے پڑھنی اس کو 111 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح یہ 2 طرح کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ۔ تو اب آپ کی اس طرح یہ 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو جائیں گے۔ اب جو اگلی تسبیح پڑھنی ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ کتنی کمال کی تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے ذریعے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس کے ذریعے انسان اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کے ذریعے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعا کو قبول کروں گا، اور اس تسبیح کا مطلب ہی ہے اے تمام حاجتیں پوری کرنے والے اللہ یا رب، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور یہ تمام حاجتیں پوری کرنے والے اسماء مبارکہ ہیں، یہ نام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مبارک صفت ہے جو بندے کی ہر ضرورت، پریشانی اور خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر کیا گیا، کوئی حاجت چھوٹی نہیں، اللہ ہر حاجت پوری کرتا ہے، چاہے رزق ہو، صحت ہو، اولاد ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی۔ دیکھیں انبیاء کرام نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، سب نے اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اس لیے حضرت زکریا کی دعا کیا تھی؟ اللہ نے بڑھاپے میں اولاد دے دی، انہوں نے کہا یا قاضی الحاجات، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ کتنی کمال کی تسبیحات ہیں، اس کی تعداد جو میں نے بتائی کمی پیشی نہیں کرنی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی، مالک شفا عطا فرما، اللہ نے شفا عطا کر دی، اللہ کی قدرت ہے۔ تو رزق، زمین میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو، بندے کا یقین ہو، جب بندہ یقین سے پکارتا اللہ ضرور دیتا ہے۔ اس لیے جب یہ پڑھتا ہے نا، دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اور نماز کے بعد دعا کبھی، جب یہ بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جو نماز آپ کو میں نے بتائی ہے جس کو صلاۃ الحاجت کہا ہے ہم نے، تو اس کے بعد جب یہ تسبیحات پڑھتا ہے اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پریشانی میں اللہ کو پکارنا یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے، یہ ذکر پڑھنے سے تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اس کے اگر قرض ہوں تو اتارنے کے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ ساری دنیا دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے۔ خود اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب یقین مضبوط ہو تو دعا جلد قبول ہوتی ہے، حاجت کے ساتھ مغفرت بھی مل جاتی ہے۔ یار چیز ایک ہے، برکتیں کئی ہیں، اللہ کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، تو اس لیے اس کے اندر دیکھیں درود بھی ہے، استغفار بھی ہے، حاجت مانگنا بھی ہے، نماز بھی ہے جو سب سے بہترین عبادت ہے۔ کہتے ہیں جب کوئی بندہ یا قاضی الحاجات پڑھتا ہے نا، کبھی محروم رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی شخص نہ پڑھے تو وہ اس کی اپنی مرضی، اپنی بدبختی، اپنی سستی، غفلت کہہ لو، کوئی بھی الفاظ اس کے لیے استعمال کر لو۔ تو اب آپ نے اس کے بعد جو دوستو نیت کرنی ہے 2 رکعتوں کی، وہ بھی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ، کیونکہ آج کوئی حاجت ایسی نہیں ہے جو پوری نہ ہو۔ اب جو 2 رکعت نمازیں آپ نے نفل ادا کرنے ہیں اس کا طریقہ بھی سن لیں، وہ بھی 2 کی نیت ہی آپ نے کرنی ہے۔ اب 2 رکعتیں آپ نے مکمل کر لی ہیں، اب اگلی 2 بھی رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، لیکن جب یہ 4 رکعت پڑھنے ہیں تو اکٹھے ایک ساتھ ہی آپ نے پڑھنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 آپ پڑھ لیے 2 پھر پڑھ لیے، ایسا نہیں۔ جب آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک ہی وقت میں یہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ آپ کے نوافل پڑھنے سے اٹھنے پر، یعنی کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے بعد میں، حاجت اللہ پاک پہلے پوری فرما دے گا اور دعاؤں کی قبولیت پہلے ہو جائے گی۔ اس لیے دوستو اس میں جو ہے نا وہ آپ اس ترتیب کے ساتھ جب عمل کو پڑھتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو اس لیے دوستو آپ نے جب اس عمل کو اب جو دوسرے 2 نوافل پڑھنے اس میں بھی سورۃ اخلاص کو ہی پڑھنا ہے، تو اب جب نیت بھی پہلے سن لیں، 2 رکعت نمازیں پہلے حاجت کی نیت کی تھی، تو اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے میں بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس مالک نے مجھے یہ رات عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب
حبیب کا صدقہ اور مجھ پر یہ کرم کیا ہے کہ مجھے توفیق دی ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور یہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں کیا چیز پڑھی جائے گی؟ کیونکہ اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ نیت کرنی ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو نیت ہر ایک بندے کو اپنے الفاظ میں بھی کر سکتا ہے، جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کوشش کریں کہ سیم یہی الفاظ بول دیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ یہی الفاظ بولے جاتے ہیں، اکثر یہی الفاظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہوگی۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں مشکل ہے، فلاں جو ہے وہ میں پریشانی میں ہوں، تو بس دل میں یہ ارادہ کرنا ہے، دل میں یہ ارادہ کرنا ہے اور زبان پر یہ الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں، تو جائز حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ کی رضا، میں نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے، یعنی اللہ کی رضا یہاں آپ نے ذکر کرنی، 2 رکعت نماز نفل اللہ کی رضا کے لیے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا سے مراد اللہ کو راضی۔ اب یہ نیت تھوڑی سی سمجھانے کے لیے، مقصد یہ تھا کہ آگے آپ کو صحیح بات سمجھ آئے، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنی جائز حاجت پوری ہونے کے لیے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، دیکھیے گا پھر کیسے پوری ہوتی۔ اب یہ اللہ کی رضا کے لیے پہلی میں حاجت کا لفظ استعمال کیا، اس میں اللہ کی رضا استعمال کی، تو اب یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، تو جیسی نیت ہوتی ہے پھل بھی اس انسان کو ویسا ہی ملتا ہے، اس لیے جیسی نیت ہوگی معاملہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اس لیے دوستو اس موقع کو ہرگز ضائع نہ کیجیے گا، بس یہی کہوں گا اس موقع سے فائدہ اٹھا لیجیے گا تاکہ آپ کو یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہی نصیب ہو جائیں، کیونکہ یہ صورت جو اب آپ نے پڑھی ہے اس صورت کی اپنی برکتیں ہیں، اس کی اپنی شان ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ اب آپ نے جب اس طرح نیت کر لی، پھر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک یعنی ثنا پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد پھر دوستو آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں پھر سورۃ اخلاص کا ذکر موجود ہے، تو اب آپ نے اس کے بعد پھر سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا۔ جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ پہلے تو آپ نے پڑھا ہے جو تعداد میں نے عرض کی تھی اس کے مطابق، اب آپ نے اس رات کی جو خاص تعداد ہے نا وہ ہے 27، یعنی 27ویں کی شب ہے نا، شب معراج 27 رجب، تو 27 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہوگا پہلی رکعت کے اندر۔ اب یہ ترتیب بڑی ہی اہم ہے، بڑی شان والی ہے، جو دل سے مانگے اللہ دے دیتا ہے اس رات میں، اور یہ رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اعلان بھی کر رہی ہے۔ معراج ہمیں بتا رہی ہے کہ انسان فرشتہ صرف تو بن سکتا ہے، یہی رات تو ہمیں 1000 مہینوں کے برابر اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملتا ہے۔ یہ رات اللہ کا خاص انعام ہے، اس لیے بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اس رات میں ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو اس رات کی خاص دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اب دوستو پہلی رکعت میں آپ نے جیسے سورۃ اخلاص پڑھی ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی آپ نے اتنی ہی تعداد میں سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ نے صرف ثنا نہیں پڑھنی ہوتی، سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہوتا ہے، آگے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے رکوع چلے جانا ہے، سجدہ کرنا ہے، اسی طرح تشہد بیٹھنا ہے، مکمل یوم الحساب تک پڑھنے کے بعد آپ نے 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد سلام پھیر دیا، اسی جگہ آپ بیٹھے رہیں، اسی جگہ بیٹھ کر اب یہ اگلا عمل اور یہ اگلا وظیفہ پڑھیں، کیونکہ معراج کے ایمان کا امتحان تھی، اور یہ رات ہمیں اس رات کی مانگی کی دعا رد نہیں ہوتی اگر اخلاص کے ساتھ مانگی جائے۔ جو شخص شرک کے علاوہ گناہوں سے توبہ کر لے اللہ پاک اس کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ رسول پاک اتنا قریب پہنچے، قرآن کہتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ قرب بتاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو کتنی بلندی دیتا ہے۔ اور اس لیے یہ رات وہ ہے جس میں نمازیں فرض ہوئی، امت کے لیے بخشش کی خوشخبری ملی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب الہی حاصل ہوا، امت محمدیہ کی عزت کی رات ہے، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک، پھر آسمانوں کی سیر، 7 آسمانوں سے گزرے، انبیاء سے ملاقات بھی ہوئی، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ تو اس رات کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے اس رات میں جس قدر زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں،
کرے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو تسبیحات پڑھنی ہیں وہ تسبیح، سب سے پہلی تسبیح ہے استغفر اللہ ربی۔ تو جب آپ اتنے الفاظ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہاں تک آپ نے مکمل پڑھنا ہوگا۔ تو یہ پہلی تسبیح میں آپ کو دوسری 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اور بھی تسبیحات ہیں جو آپ نے پڑھنی ہوں گی، تو اس طرح آپ پھر اس رات کی برکتیں حاصل کر لیں گے، کیونکہ یہ وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا اہم ہے، بڑا ہی قیمتی ہے۔ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ جس کے لیے بھی مانگیں گے، اپنے لیے تو اپنے لیے ہے، غیروں کے لیے بھی مانگیں، اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ یہ بڑا ہی سنہرا موقع ہے، یہ بڑی سہانی گھڑیاں ہیں، یہ بڑے ہی مبارک لمحات چل رہے ہیں۔ اس لیے جیسے جیسے کوئی اللہ سے مانگتا جاتا ہے، اللہ پاک ویسے ویسے اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے یہ الفاظ صرف اور صرف جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، ان کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ الفاظ آپ 33 بار پڑھیں گے، یہ وظیفہ بڑا ہی اہم ہے، یہ بڑا ہی قیمتی وظیفہ ہے۔ اگرچہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ یہ جب 2 نوافل پڑھنے کے بعد بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے نا، تو اس عمل کی تاثیر اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے ان کلمات کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا، اور آپ نے صرف اور صرف اتنے مختصر تعداد ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جب یہ کلمات پڑھ لیں گے تو اللہ پاک اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ گناہ کہتے ہیں اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق طلب کرنا ہے، حاجت مانگنی ہے، جس چیز کی طلب ہے آپ نے اس کو طلب کرنا ہے، اس کے ذریعے کیونکہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ گناہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تاکہ کوئی آج، کیونکہ فکر، تنگی، محتاجی اس کے ذریعے ختم ہوگی، رزق عزت میں اضافہ ہوگا، ایمان کی طاقت ملے گی، حسد، رکاوٹوں، نظر بد، ان تمام چیزوں سے حفاظت بھی ہوگی۔ تو یہ کتنا کمال کا عمل ہے، اس لیے اس کو چھوڑنے والا شخص سوائے پچھتاوے کے اور اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، اب جو آپ نے اس کے بعد سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور جو اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں، اب یہ آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا، استغفار پڑھا، اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص جس کو کہتے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس سورہ مبارکہ کو کیونکہ یہ رزق، قرض، کاروبار، شادی، اولاد یا کوئی بھی ضرورت ہو اس کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی، لیکن یہاں آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو نیت یہاں بھی آپ کی خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، تو آپ کو انشاءاللہ یہ انعام ملیں گے۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو جو ہے وہ 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، ایک نام، اور اس کے ذریعے تمہیں اللہ پاک اس قدر غنی فرمائے گا، کیونکہ وہ غنی ہے اور وہ بندوں کو غنی کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو ختم کر دے گا اور اس کو اپنی شان اور عظمت کے مطابق اس کو جو وہ چاہتا ہے اس کو عطا کرے گا۔ اس لیے آپ دوستو، آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اور ان کلمات کی طاقت یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے دیتا ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے تو شادی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی مشکل ہے تو حل ہو جاتی ہے، رزق کا مسئلہ ہے تو رزق کے لیے راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس لیے اب یہ سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک بھی بڑا مختصر سا ہے جو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح یہ 3 کام آپ نے بعد میں کرنے ہوں گے۔ اب اس سورہ مبارکہ کی جو میں نے تعداد بتائی ہے 41 بار، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک چاہے تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے، چاہے درود ابراہیم پڑھیں، کوئی دوسرا درود پاک یاد ہے وہ پڑھیں، لیکن یہ سارا کام آپ نے نفل پڑھنے کے فوراً بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کرنا ہے، وہاں سے اٹھنا نہیں جب تک آپ دعا نہ کر لیں۔ تو اسی طرح یہ درود پاک کی جو تعداد ہے اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا۔ تو اسی طرح اس سے پہلے جو چیزیں بتائی ہیں 33 مرتبہ، 41 مرتبہ، پھر درود پاک آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی، دعا میں آپ نے یہ الفاظ لازمی۔ اب درود پاک آپ کوئی بھی درود ابراہیم پڑھیں گے تو یہ سب سے اچھا ہے، لیکن اس پہ ٹائم بھی لگے گا۔ مختصر بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ دعا مانگنی ہے تو دعا کے اول آخر بھی آپ نے ایک ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 بار حاجت طلب کرنی ہے۔